ایک یہ قاری ہے جنہوں نے قرآن پڑھا، جسم کے ساتھ تن بھی ہے، سر بھی ہے، زبان سے کلام رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک وہ ہستی ہے تن سے سر جدا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے لیکن زبان پر تلاوت قرآن کریم ہے۔ احباب ذی وقار وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں جو سر سے الگ تن سے سر جدا ہو کر، سر نیزے کی نوک پر ہو کر زبان سے کلام رحمان کی تلاوت کرے۔ احباب ذی وقار ہم اسے اپنی زبان میں امام حسین کہتے ہیں، امیر محمد ملاک سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار جس کلام کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ کوئی عام کتاب نہیں، اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے، بڑی رفعت، بڑی بلندی بخشی ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے 1000 سال قبل رب کائنات نے اس کی خود تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے کہا، اے میرے مالک، وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس کی زبانوں پر تلاوت قرآن سجی ہوگی، وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہوگی۔ احباب ذی وقار فرشتوں نے عرض کی، رب کائنات وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے کان اس کتاب کی تلاوت سماعت فرماتے ہوں گے۔ فرشتوں نے عرض کی، غلام وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوگی جس کی زبانیں ہمہ وقت تیرے کلام سے سجتی ہوں گی۔ احباب ذی وقار وہ قوم کوئی اور نہیں، میں اور آپ ہیں۔ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شکر بجا لاتے ہوئے، ایک مرتبہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے اس یقین کے ساتھ ہم نے شکر کرنا ہے کہ یہ قرآن بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے۔ احباب ذی وقار قرآن تو قرآن، رحمان بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی محبت کے دیے روشن کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے میں جتنی طاقت ہے، اگر زبان حرکت کرتی ہے تو نام مصطفیٰ بھی کرتی ہے۔ سینے کا زور لگا کر محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، آپ کا لکھا ہوا ایک کلام بڑا خوبصورت محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے تیری مشکل آسان پڑا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ ارے تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ۔ تو سرور عالم کے فرمان پڑھا کر، تو سرور عالم کے فرمان پڑھا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے آقا کا ایک موئے مبارک ملتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اس موئے مبارک کو بڑی اوپر والی جگہ پر، عظمت والی جگہ پر، ادب والی جگہ پر سجا کر رکھتے ہیں۔ پلٹ کر جب بارگاہ ناز میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیچھے سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی ہے، پیچھے سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ یہ معاملہ لے کر سرکار دو عالم، فخر کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عرض کرتے ہیں آقا آقا عجیب معاملہ دیکھا ہے، عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ آپ کے موئے مبارک کو بڑے ادب کے ساتھ سجا کر جب رکھا، پلٹ کر آپ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کیا تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے آقا تبسم فرماتے ہیں، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، فرماتے ہیں اے میرے یار سیدنا ابو بکر صدیق وہ فرشتے تھے جو میرے موئے مبارک کے گرد جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ فرشتے تھے جو موئے مبارک کے گرد جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ محبت کا سمندر چل رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ارے نبی کے سامنے قرآن رکھ، دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ نبی کے سامنے قرآن رکھ، دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں مرشد کریم کے تربیت یافتہ سناخان عظیم مداحن رسول بلبل باغ مدینہ جناب محترم ستی الخیری برادران، آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیرالانام میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے، ذکر مصطفیٰ سن کر ہاتھ کو بلند کر کے میرے مرشد کا پیغام صدائے اول جوان